طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 315 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کلمت ترا میں حرف را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور حرف را کو صرف زبر سے پڑھیں گے. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت تولو میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. تولو. کلمت قومن میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الغین آتا ہے کلمت غاضبہ. غین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قوما غاضبا. کلمت غاضبہ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ غین پہ زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، پھر با پہ زبر ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. حرف البا پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. غضب اللہ. کلمت علیہم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. علیہم ما. کلمت ہم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت منکم. یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ہم منکم. کلمت منکم میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. منکم. کلمت یحلفون میں ہا ساکن ہے لہذا ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. وَيَحْلِفُونَ. کلمت الکذبی میں
کاف پہ زبر ہے، دال اور با کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. الکذبی. کلمت یعلمون میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کلمت اعد میں حرف دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اعد اللہ. کلمت عذابن کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف شین آتا ہے کلمت شدیدہ. شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عذابا شدیدا. کلمت شدیدن کے آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت انہم حروف الاظہار میں سے ہے، لہذا ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شدیدن انہم. اور ہم کلمت شدیدہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. شدیدہ. کلمت انہم میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت ساء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یعملون میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. کلمت اتخذو کی شروعات میں الف کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے زیر سے پڑھیں گے. حرف تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایمانہم میں الف پہ زبر ہے اور یا پہ جزم ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. ایمانہم. کلمت جنہ میں جیم پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے اور حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخر میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فصدو. فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. جنتا فصدو. کلمت فصدو میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین آتا ہے کلمت سبیلی. سین حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عن سبیلی. کلمت سبیلی کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. سبیل اللہ. کلمت عذابن کے آخری میں با پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مہین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. عذاب مہین. اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین.
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے کلمت تغنیہ. یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. لن تغنیہ. کلمت تغنیہ میں غین ساکن کو ظاہر کرنا ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. تغنیہ. کلمت اموالہم میں لام اور ہا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. اموالہم. کلمت ولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اولادہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. اولادہم من. کلمت من کے آخری میں نون پہ زبر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. من اللہ. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت اولئک. یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے. شیئن اولئک. اور ہم کلمت شیئا پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. شیئا. کلمت اولئک میں حرف الواو ہے، لیکن ہمیں واو کو ظاہر نہیں کرنا ہے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. اولئک. کلمت اصحاب میں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، آخری میں با پہ پیش ہے، تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت النار میں آخری میں را کے نیچے زیر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت خالدون میں حرف الخاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخاء ہے تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے. خالدون. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی. یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.